ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. ساری تعریفیں حمد و ثنا بڑائی بزرگی اس اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جو اپنی الوہیت میں تنہا معبود ہے، عبادتوں میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. ہر قسم کی عبادت چاہے قیام کی شکل میں ہو، وہ عبادت رکوع کی شکل میں ہو، وہ عبادت سجود کی شکل میں ہو، وہ عبادت نظر و نیاز کی شکل میں ہو، وہ عبادت توکل اور بھروسے کی شکل میں ہو، ساری عبادتیں اس ایک اللہ ہی کے لیے ہے. بے حساب درود و سلام ہو خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین ساقی کوثر شافی محشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز سامعین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان پر میں خطاب کرنے جا رہا ہوں وہ عنوان ہے سود کی تباہ کاریاں کتاب و سنت کی روشنی میں. قرآن مجید کے مختلف آیات میں خاص طور پر وعدے فرمائے اور سورہ آل عمران میں اور دیگر سورتوں میں وہیں پر کئی جرائم، کئی گناہوں کا ارتکاب
مثال کے طور پر 1000 اور 500 کے نوٹ پر پابندی لگی، ایک وبا عام ہو گئی کہ لوگ جن کے پاس کوئی چلر نہیں تھا، صرف 1000 اور 500 کے نوٹ تھے، بڑے پریشان ہو گئے۔ اگر اسے توڑانے جائے تو بینکوں میں طویل قطاریں ہیں اور کوئی لینے والا نہیں۔ اب کرے تو کیا کرے؟ ان میں ایک ایسا طبقہ ابھرا جو یہ دعویٰ کیا، یہ طریقہ بتلایا کہ تمہارے پاس اگر 1000 کے یا 500 کے پرانے نوٹ ہو تو وہ ہمیں دے دے، ہم بدلے میں 1000 کے پھر سے اس سے دیں گے چلر کی شکل میں، یا 500 کے 400 روپے دیں گے۔ اور مسلمان مزدوری کے نام پر وہ چلر حاصل کرتے رہے، اور اکثر بیشتر لوگوں کو اس مسئلے کے بارے میں نہیں معلوم، یا تو مزدوری کے نام پر یا انجانے میں اس میں مبتلا ہو گئے۔ وہیں پر آج ہمارے معاشرے میں ایک وبا عام ہو رہی ہے کہ رہن کے گھروں کا رواج عام ہو چکا ہے۔ میرے پاس اگر 2 لاکھ روپے ہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، تو 1 سال کے معاہدے پر میں کسی کو 2 لاکھ روپے دیتا ہوں، اور بدلے میں 1 سال 4 مہینے 2 سال جتنا معاہدہ ہوا اتنے دن بغیر کرائے کے اس گھر میں رہتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک گناہ ہے، سود ہے، بہت عام ہے، اسے کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ اگر لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ واضح کیا جائے تو عجیب عجیب طریقے کی تدبیریں بتلاتے ہیں۔ اس انداز کی کئی شکلیں سود کی آج ہمارے معاشرے میں عام ہے، جو ہم دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ انہی وباؤں میں ایک وبا فائننس پہ پیسے لینا، سودی قرضوں پر پیسے لینا، یہ بھی آج ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ تو میرے بھائیوں، سود کی کئی شکلیں، نام بدل بدل کر لوگ اس میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ بعض نے یہ کہہ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے اور یہاں پر سود جائز ہے۔ اب ایسے لوگوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ اب جنہوں نے یہ سمجھا کہ سود تو حرام ہے لیکن مجبوری ہے، بیٹی کی شادی ہے، جہیز کا مسئلہ ہے، بغیر لین دین کے کوئی شادی کرنے والا نہیں، کرے تو کیا کرے؟ کوئی قرضہ دینے والا نہیں، ان سے پوچھے ان سے پوچھے، نہ چاہتے ہوئے ہمیں فائننسروں کے پاس سے یا بینک سے یا دیگر سیکٹرز سے سود پر پیسے لینا پڑا۔ اور آج بھی کسی شادی کے سلسلے میں خاص طور پر لڑکی والے بڑے پریشان ہیں کہ جتنا پیسہ تھا بینک میں رکھا ہوا ہے اب نکال نہیں سکتے، اے ٹی ایم سے نکالنے چاہے تو روک کے 2000 روپے، یا بینک سے نکالنے چاہے تو لے لیں 10,000 روپے میں۔ اب کرے تو کیا کرے؟ شادی کی تاریخ قریب ہے اور یہ 1 2 خبریں نہیں، جو حالات سے واقف ہے وہ تمام جانتے ہیں۔ اس کا ایک ہی اور آسان طریقہ ہے کہ شادی کے سلسلے میں پریشان ہے تو سنت کے مطابق شادی کر لیں، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ بغیر خرچے کے شادی ہو سکتی ہے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے سنت کے
دعوت میں لوازمات نہیں رکھیں گے تو رشتہ دار تانے دیں گے، ہماری ناک کٹ جائے گی رشتہ داروں میں، لڑکے والے کیا سمجھیں گے، فلاں کیا سمجھیں گے۔ اب ایسے حالات میں بھی یا تو شادیوں کو ملتوی کیا گیا یا نہیں تو پھر حرام کا راستہ اختیار کر کے وہاں سے پیسہ لیا جا رہا ہے۔ اب بیچارے سود پر پیسے لے کر نکاح کر دیتے ہیں، اب مہینوں سالوں بننے میں لگا دیتے ہیں، پوری کمائی سود خوروں کے پیٹ میں جیب میں چلی جاتی ہے۔ کچھ دن قبل ہمارے ایک بھائی آئے اور آ کر بڑے عاجزانہ انداز میں، بڑے افسوس کے ساتھ، بڑی تکلیف کے ساتھ کہنے لگے کہ مولانا میں بڑا پریشان ہوں۔ میں نے کہا کہ کیا پریشانی ہے؟ اصرار کرنے کے بعد بتلائے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، مجھے معلوم نہیں تھا تو میں سود پر پیسے اٹھایا اور ہر مہینہ 5,000 روپے مجھے ادا کرنا ہے، کئی مہینوں سے میں نے پیسے نہیں دیا، 1,00,000 سے زائد میں نے رقم لے لی، اب اس کا سود اتنا بڑھ گیا کہ میں پریشان ہوں۔ اب افسوس کرنے سے فائدہ کیا؟ لینے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ جو اخراجات کی تکمیل کے لیے فی الوقت پیسہ نہیں ہے تو آئندہ کہاں سے آ سکتا؟ اور آج ضروریات کو لوگ مجبوری سمجھتے ہیں۔ کئی ہمارے بھائی بحث میں پڑ گئے یا بحث کرنے لگے کہ یہ حرام کیسے ہو سکتا ہے کہ آج سب مجبور ہیں، میرے پاس پیسہ ہے لیکن توڑانے کے لیے وہ نوٹ نہیں چل رہے، تو میں اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے 1,00,000 کے 80,000 جو فی الوقت چلر ہو یا موجودہ جو چلنے والی کرنسی ہے، اگر میں لے لوں تو وہ 20,000 سود کیسے ہو سکتا؟ بھلا بتلائیے۔ پیسوں کا جو لین دین ہے یہ ہاتھوں ہاتھ ہونا، برابر برابر ہونا، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اسلام نے تاکید کی، چاہے وہ علت کچھ بھی ہو، چاہے مجبوری کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ آج کوئی اتنے مجبور نہیں ہے کہ کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، ایسی مجبوری تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کے دوسرے راستے بھی ہیں۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان کے قوانین پر چلنا ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے ضروری ہے، چاہے وہ حکمران کیسے کیوں نہ ہو، لیکن ہندوستان میں رہنے والے چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہندوستان کے قانون کو ماننا ضروری ہے، ورنہ بغاوت ہو جائے گی، نہیں تو پھر اسلامی ممالک میں جائیے۔ تو الغرض یہ سود بڑا بدترین گناہ، بڑی بدترین لعنت ہے۔ کئی گھرانے اس سود کی وجہ سے اجڑ گئے، کئی لوگ پھانسی کے پھندوں پر چڑھ گئے۔ آئے دن اخبارات میں ایسی خبریں دیکھنے سننے کو ملتی رہتی ہے۔ ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سود کی حقیقت کو سمجھیں، جسے عربی میں الربا کہا جاتا ہے یا انگلش میں انٹرسٹ کہا جاتا ہے۔ سود کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، یعنی ملعون قرار دیا، ملعون قرار دیا ایسے لوگوں کو جو سود میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسی بینک جو سود پر مبنی ہے، ویسی بینک سے استفادہ کرنا بھی گناہ ہے، جاب کرنا، نوکری کرنا بھی گناہ ہے۔ اور آج کل چونکہ لوگ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اپنے پیسے بینک میں ڈپازٹ کر رہے ہیں، یہ ایک مجبوری ہے، یہ ایک مجبوری ہے۔ اور ایسے حالات میں کئی جابز بینک کے ذریعے نکلتے ہیں، نکل رہے ہیں، ایسی جگہوں پر جاب کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ دیکھیے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں نقل فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ کن پر لعنت بھیجی ہے؟ آکل الربا، سود کھانے والے پر، چاہے وہ کسی طریقے سے کھائے، چاہے سود کی کوئی بھی شکل ہو، چاہے رہن کے ذریعے ہو، چاہے انٹرسٹ کے ذریعے ہو، چاہے بینک سے فکس ڈپازٹ میں رکھی ہوئی رقم کا سود کیوں نہ ہو، چاہے بینک کے ذریعے جو شیئر خریدے جاتے ہیں اس کی شکل میں کیوں نہ ہو، یا فائننس کی شکل میں کیوں نہ ہو، آکل الربا، سود کھانے والے پر لعنت، وموکلہ، کھلانے والے پر لعنت۔ جس کا کاروبار مکمل سود پر مبنی ہے، ایسے لوگ اگر معلوم ہے تو ایسے لوگوں کی دعوتوں میں بھی نہیں جانا چاہیے۔ جن کا پورے کا پورا کمائی کا دار و مدار سود پر مبنی ہو، ایسے دعوتوں سے بھی اجتناب کرنا، کیوں؟ کھانے اور کھلانے والے پر لعنت ہے۔ وَمَوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ، سودی لین دین لکھنے والے پر، بینک کے مینیجرز ہو یا رہن سینٹر کے مینیجر ہو یا وہاں پر کام کرنے والے جو لوگ ہیں، وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْ، اور گواہوں پر، جو گواہ بنتے ان پر بھی لعنت ہے۔ کن کن پر؟ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی، کھانے والے پر، کھلانے والے پر، گواہوں پر، لکھنے والوں پر، چار پر۔ اب پوری چیزیں آ گئی اس کے اندر سود کے سلسلے میں، اور کہا گیا آخر میں وَقَالَهُمْ سَوَا، اس گناہ میں سب برابر ہے، لعنت میں سب برابر ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ آج اسلامک بینکنگ ہے، تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ نہیں کی طرح ہے، کئی لوگ نہیں جانتے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ارشاد فرمایا، درہم ربا یأکل الرجل وهو يعلم اشد من 36 دنیۃ۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند احمد میں اس روایت کو نقل فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درہم ربا، سود کا ایک درہم، ہماری زبان میں اگر کہے ایک پیسہ، درہم ربا یأکل الرجل، آدمی وہ کھاتا ہے، وہو یعلم، اور وہ جانتا ہے، اشد من 36 دنیۃ، یا وہ جان لے کہ اس کا گناہ 36 زنا سے زیادہ خطرناک ہے۔ 36 زنا، اور ایک زنا 36 یعنی 36، ایک زنا اس کی سزا اسلام میں، شادی شدہ اگر ہے تو رجم کر دیا جائے گا، پتھروں سے مار مار کر، پتھروں سے مار مار کر رجم کر دیا جائے گا۔ غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، 1 سال کے لیے ملک سے نکال دیا جائے گا، یہ زانی کی سزا۔ اب 36 بولے تو اندازہ لگائیے گناہ کی کیا قباحت ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑھ کر اور قباحت احادیث کے اندر یہ بتلائی گئی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، الربا 73 بابا، سود کے 73 درجے ہیں، 73 دروازے ہیں۔ ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه، اس کا سب سے آخری معمولی ادنا درجہ یہ ہے، 73 درجوں میں سے معمولی درجہ، حقیر درجہ، نچلا درجہ یہ ہے، مثل ان ينكح الرجل امه، کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ جب ادنا درجے کا یہ عالم ہے تو دوسروں درجوں کا کیا عالم ہوگا، اندازہ لگائیے کتنا بدترین گناہ ہے، کتنا بدترین گناہ ہے سود۔ اتنا بدترین گناہ ہے کہ اسلامی مملکت، اسلامی حکومت ہو، وہاں پر غیر مسلم بھی اگر زندگی گزارتا ہو، ایسے لوگوں کے لیے بھی سود جائز نہیں۔
سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب کبھی آپ کسی قوم سے معاہدہ کرتے تو ان میں کئی شرائط رکھتے۔ ایک شرط یہ ہوتی کہ تم لوگ اسلامی مملکت میں سودی لین دین میں مبتلا نہیں ہوگے۔ اور سود کیا ہے؟ ربا کیا ہے؟ انٹرسٹ کیا ہے؟ کل قرض جر منفعۃ فهو ربا۔ ہر ایک قرض جو نفع کو کھینچ رہا ہے، جس سے نفع آتا ہو، وہ ربا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی میرے پاس سے 1,00,000 روپے اگر لیے تو میں کہوں گا 1 مہینے کے بعد آپ 1,10,000 روپے دیں گے، یا 5% دیں گے، یا 10% دیں گے۔ پہلے مہینے میں نہیں دیے تو دوسرے مہینے میں 5% جا کے 10% ہو جائے گا، تیسرے مہینے میں 15، تو 5% سود میں اگر میں کسی کو 1,00,000 روپے دوں اور مہینہ ہونے کے بعد وہ 1,00,000 سے زائد رقم جو طے کی گئی وہ حوالے کر رہا ہے تو یہ سود ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے مثالوں کے ذریعے آج ہمارے معاشرے میں کتنا عام ہے سود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل نجران سے معاہدہ کیے، عیسائیوں سے، نجران کے، کہ تم لوگ سودی لین دین میں مبتلا نہیں ہوگے، سود خوری میں مبتلا نہیں ہوگے، اور جزیہ دو گے، آدھا ماہ سفر میں، آدھا ماہ رجب میں، 2,000 سونے کے سکے آپ اس انداز سے دیں گے۔ نجران کے عیسائیوں سے کئی معاہدے ہوئے، اس میں ایک یہ معاہدہ ہوا کہ اگر تم لوگ سودی لین دین میں مبتلا رہو گے تو یہ ہمارا معاہدہ ٹوٹ جائے گا، اگریمنٹ ایکسپائر ہو جائے گی، معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ لوگ پابندی کرتے رہے، سودی لین دین میں مبتلا نہیں ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہی معاملہ رہا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ لوگ سودی لین دین میں مبتلا ہوئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ لوگ تو سودی لین دین میں مبتلا ہے، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو جاری کر دیا، ان اکلتم الربا فلا صلح بیننا وبینکم وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یصالح من یأکل الربا۔ اگر تم لوگ سود میں مبتلا ہوگے ہمارا معاہدہ ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سود خوروں سے مصالحت نہیں کرتے، کوئی معاہدہ نہیں کرتے، ٹوٹ جائے گا یہ۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فرمان کو سامنے رکھ کر ان کے معاہدے کو توڑ دیا اور انہیں وہاں سے جلا وطن کر دیا، بھگا دیا۔ یہ ہے سود کی لعنت۔ جس معاشرے میں سود خوری عام ہوتی ہے وہاں پر غریب غریب ترین ہوتا، امیر امیر ترین ہوتا، اور اس کی مثال ایک جھلک آج ہم دنیا میں یا ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں۔ غریب اور غریب ہوتا، امیر اور امیر ہوتا، زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، بیماریاں مصیبتیں تکلیفیں عام ہو جاتی ہیں، اور جس معاشرے میں سود خوری عام ہوتی ہے وہاں کے غریبوں سے بھی ایمانداری ختم ہو جاتی ہے، ایمانداری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ فقیروں کو دیکھیے، کچھ نوٹ ہاتھ میں رکھ کے دیکھیے اس کے بعد کیسے لڑ لیتے ہیں۔ غریبوں سے بھی سودی معاشرے میں ایمانداری ختم ہو جاتی ہے۔ قرضہ کسی کو دے دیے تو آج کے دور میں واپس آنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اور اگر قرضہ دینے والے ہیں تو یہ سمجھ کے دے کہ اب آنا نہیں آنا وہ بات کا معاملہ، غریب ہے میں اس کی مدد کر رہا ہوں۔ آج یہ کیفیت ہو گئی، الا ماشاءاللہ بہت کم لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں جو باتیں پیش کی گئی کہ میرے مخاطب اس کے اندر مبتلا ہے، بلکہ آج معاشرے میں یہ عام ہو رہا ہے۔
ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم معاشرے کو بتلائے، اس کی سنگینی کو واضح کرے اور معاشرے کو سودی لین دین، سود خوری سے بچائے رکھے۔ اگر اللہ صاحب حیثیت رکھا، استطاعت دیا تو امداد کیجئے، مدد کیجئے غربا کی، فقراء کی، یقیناً اللہ تعالیٰ زندگی میں برکت دے گا۔ اور مزید باتیں ہیں آئندہ جمعے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو سودی لین دین میں مبتلا ہونے سے محفوظ فرما۔ الہی جن سے یہ گناہ سرزد ہوا انجانے میں، ان کے خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہی کمزور غریب مسلمانوں کی مدد فرما۔ الہی سود اور اس جیسی چیزوں سے الہی عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ الہی ہم میں جو پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم میں جو بیمار ہے انہیں شفائے کلی صحت عاجلہ عطا فرما۔ الہی آسمانی آفتوں سے ہم تمام کو محفوظ رکھ، زمینی آفتوں سے الہی ہم تمام کو محفوظ رکھ، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، ظالموں کے ظلم سے اور ظالم حکمرانوں کے ظلم سے الہی ہم تمام کو محفوظ رکھ۔ الہی مسلمان ماؤں اور بہنوں کی عصمتوں کی حفاظت فرما۔ الہی جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ظالم ان کے کاموں میں رکاوٹ بن رہے ہیں، الہی غیب سے ان علماء، ان داعیان کی مدد فرما۔ الہی جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار سے لگا دے، جو روزگار سے لگے ہوئے ہیں انہیں جھوٹ، غیبت، رشوت، سود اور اس جیسے گناہوں سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر۔ اللهم انا نسألك الجنة، اللهم اجرنا من النار، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم۔